مال عزت آبرو محفوظ نہ رہے. اب اس کا حل تو یہی ہے کہ اب خود بھی نیکیاں کرے اور نیکی کی دعوت کو عام کرے. ہم صرف اس پر ایک خالی گفتگو کرنا ہے، تبصرہ کرنا ہے کہ حالات صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے. جی. تو ہم نے حالات کے صحیح کرنے میں اپنا ہر فرد اپنے بارے میں سوچے نا کہ میں نے کیا کردار ادا کیا. تو کیا کردار ادا کرے. جیسے ایک عام شخص ہے جو اس وقت آپ کو چینل پہ دیکھ رہا ہوگا، اب وہ ایک نوکری پیشہ آدمی ہے، صبح نکلتا ہے شام کو واپس آ جاتا ہے، پھر کہیں آتا جاتا تھا. وہ ایک عام آدمی ہے، بالکل وہ ماحول میں بھی نہیں ہے. اب اس کو ہم چینل پہ کہہ رہے ہیں کیا آپ اپنا کردار ادا کریں معاشرے کو درست کرنے میں. کیا کردار ادا کرے گا یہ بیچارہ؟ اپنا کردار تو درست کر لینا. اچھا. نمازیں پڑھے، فرائض پر عمل کرے، رزق صرف حلال کھائے، حرام چھوڑے، جھوٹ بولنا چھوڑے، دھوکہ دینا چھوڑے، غیبت چغلی ان سے اجتناب کرے، اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کر معافی مانگے. جب اس طرح بھی مسلمان صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے گا تو انشاءاللہ یہ مصیبتیں جو ہے یہ دور ہونے کا سبب بنیں گے یہ کام. لیکن اب یہ کہ صرف باتیں کرنے سے یا اخبارات کا بیان داغ دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے نا، کچھ کرنے سے ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے کہ یہ کہیں دنیا میں سزا تو نہیں ہے، اگر یہ سزا تو بہت تھوڑی ہے. یہ خوف و دہشت، آخرت کی سزا اس سے خطرناک ہے، خوفناک ہے. کیا یہ سمجھا جائے، یہ مدنی پھول جو آپ عطا فرما رہے ہیں کہ درستی کا آغاز اپنے کردار سے کرے، بے شک پھر اپنے گھر سے کرے. یعنی ایک شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ میری باہر کتنی بات ہے تو میری کون سنے گا، لیکن ممکن ہے کہ اسے گھر کے اندر تو اتنی بات ہوگی نا. گھر میں بھی کم ہوتی ہے بات، اپنی ذات پر تو کم از کم بات کریں. اب ذات پر ہی آ رہے ہیں. اس کے اختیار میں نہیں ہے. نماز پڑھنا اس کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ سچ بولنا اس کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ سنتوں والا چہرہ سجانا، داڑھی مبارک سجانا اس کے اختیار میں ہے یا نہیں؟ اب اگر کوئی ایسا شخص سن رہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں نمازی بنوں، چاہتا ہے کہ میں داڑھی شریف رکھوں، چاہتا ہے کہ میں سب بنوں، لیکن بات وہی ہے کہ اس کا گھر کا ماحول اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. مسلمانوں کے گھروں میں نماز کے تعلق سے تو روک ٹوک ہوتی تو نہیں ہے. نماز پڑھے، نماز سے آغاز کرے، اور بھی جو گناہ ہے اس سے تو بچنا ہی پڑے گا. گھر والے سپورٹ کرے یا نہ کرے. آخر صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی تو اسلام قبول کیا، جبکہ ان کے گھر والوں نے ان پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. لیکن یہ ان پہاڑوں صرف مضبوط پہاڑ تھے کہ ہلے ہی نہیں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی کیسی سزائیں دی گئی اسلام قبول اسلام پر. اسی طرح آل یاسر پر کیسے کیسے مظالم توڑے گئے. یہ حضرات عزم و استقلال کا پہاڑ بن کر جمے رہے. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ فرعون کے گھر میں تھی، اتنا ظلم کیا فرعون نے، لیکن اپنا دین نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ ان کو دھوپ میں ڈال دیتا تھا اور آخرکار چو میں خواہ کر دیا. چو میں خواہ لکڑی کے اس طرح مطلب ہے کہ وہ کراس بنا کر ہاتھوں میں پاؤں میں کیلیں ٹھوک دیتے ہیں، سر میں کیل ٹھوک دیتے ہیں. اس طرح بہت تکلیف سے مارتے ہیں. تو اس کو چو میں خواہ کر دیا ان کو، لیکن انہوں نے تو اف نہیں کیا، شہید ہو گئی کہ اسلام نہیں چھوڑا. اب ایسی نوبت تو گھروں میں نہیں آتی کہ بھائی نماز پڑھے گا تو جان سے مار دیں گے. اور ہم مطلب کہ ماحول پر ڈالتے ہیں. جی مطلب ماحول ہے تو ہم ہی نا. جی ابھی جیسے کہ ہم اس وقت جتنے اسلام میں بیٹھے ہیں گاڑی میں، تو یہ ماحول بن گیا نا. جی اگر ایک طرح سے ایک ماحول بن گیا. افراد کی درستی پر آپ زیادہ زور دے رہے ہیں، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اس پر آپ آ رہے ہیں. جی جی فرد سے. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم فیضان مدینہ سے امیر سنت کے مکان علی شان کی طرف، یعنی گھر کی طرف جا رہے تھے، جن امیر سنت اپنے مکان کا نام بیت الفنا آپ نے رکھا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے درس ہے. تو اس طرف ہم جا رہے تھے تو راستے میں ایک
یہ ایک مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ تیار ہوا ہے، اور آپ نیت کریں کہ جس سمت، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ ہم میں سے ایک تعداد ہے جو تشویش تو کرتی ہے حالات کے حوالے سے، لیکن اس کو درست کرنے کے لیے عملی اقدام نہیں اٹھا سکتے. عملی اقدام کے لیے امیر علیہ سنت نے ہمیں فرد کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی کہ ہم خود اپنی اصلاح کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مسئلہ درست ہوتا رہے گا. سڑکیں ویران ہیں، اس پر تشویش ہے، مسجد ویران ہے، کاش اس پر بھی تشویش ہوتی. جی سڑکیں ویران ہیں، اس پر تشویش ہے، کاش مسجدیں ویران ہیں، اس پر بھی تشویش ہوتی. کتنا ایک سوالیہ نشان ہمارے یہاں یا سڑکوں پہ، بلکہ بعض تو ایسے عجیب و غریب قسم کی مینٹیلٹی ہے. کبھی کسی پارک میں جائیں گے نا، کہیں گے یار آج کل پارک ویران ہو گئے، یار یہ باغیچہ سوکھ گیا ہے، باغیچہ سوکھ گیا ہے. ارے باغیچہ سوکھ گیا ہے، ادھر لوگوں کا مزاج سوکھ گیا، اس کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کی طبیعت تو سوکھ گئی، اس کی پتہ نہیں. موسم خزاں میں باغیچہ سوکھ گیا، اس کی فکر نہیں. باغیچہ سوکھ گیا، اس کی پتہ ہے، وہ پریشانی ہے. یار یہ رش نہیں ہے آج کل، یار ادھر کیا ہے، جھولے وولے خالی ہیں، یہ پتہ نہیں ان کو کیا عجیب و غریب قسم کا. اور وہ بھی بڑی لگی تھی ذہن پر نا، جب گفتگو ہو رہی تھی باپا نے فرمایا کہ وہ اپنی اصلاح تو اپنی تو کر سکتا ہے، اپنے اوپر تو چلتی ہے نا بندے کی، یہ خود احتسابی ہے نا. جی سیلف اکاؤنٹیبلٹی آ گئی نا، بھائی آپ کے اپنے اوپر نہیں چلتی. ہم وہاں گئے تھے، یو کے میں بھی یہ ہوا، افریقہ میں بھی یہ ہوا، بعض ممالک میں بھی ایسا ہی ہوا کہ کچھ کرے نا جناب، یہاں کا ماحول آپ کو پتہ ہے. میرے ساتھ کوئی امام والا داڑھی والا بیٹا ہو، میں نے کہا یہ کیا کدھر رہتا ہے؟ بادلوں میں رہتا ہے. اللہ اللہ، کہا زمین و آسمان کے درمیان جھولتا رہتا ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ آپ کے ساتھ اسی زمین کے اوپر جس بس میں آپ بیٹھتے ہو اس میں بیٹھتا ہے، ٹرین میں آپ بیٹھتے ہو اس میں یہ بیٹھتا ہوگا. کیا آپ کے اس ملک کے اندر مساجد نہیں ہے؟ مساجد کے امام نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، حفاظ نہیں ہیں، قاری صاحبان نہیں ہیں، کیا یہ نمازی لوگ نہیں ہیں؟ تو یہ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ اللہ. مطلب فرق اتنا ہے کہ جہاں آپ جاتے ہو نا، یہ وہاں نہیں جاتے. صحیح ہے، جو آپ کرتے ہو یہ وہ نہیں کرتے ہوں گے، تو آپ وہ کرو جو یہ کرتے ہیں. اللہ اللہ. خالی مطلب میں ماحول خراب بولتے ہو، ماحول خراب ہے، ماحول تو خراب کیا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے، وہی ماحول ہم ہی ہیں نا بھائی، آپ ہی تو ماحول ہو. مدینہ ماحول کو چار دیوارے کا نہ کوئی ماحول کو رنگ توڑے گا، بولے گا رنگ خراب ہو گیا ہے. ماحول تو ماحول ہے، آپ صحیح ہو جاؤ تو ماحول صحیح ہو جائے گا، آپ خراب ہو گئے تو ماحول خراب ہو گیا. اگر 50 آدمی شرابی بن جائے گا تو انہیں بولے کہ اس علاقے کا ماحول خراب ہے. کیوں کہ یہاں 50 شرابی رہتے، تو 50 شرابی جب نمازی ہو جائیں گے تو اسی محلے کا ماحول اچھا ہو جائے گا. صحیح کہ یہاں یہ نمازی رہتے ہیں. تو ماحول تو ہم نے خراب کیا ہوا ہے. اور اچھا پھر دوسرا یہ کہ وہ اسی شہر میں رہ رہے ہیں، اسی علاقے میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ پوش علاقہ ہو یا فوش علاقہ ہو، یا غریبوں کا علاقہ ہو یا امیروں کا علاقہ ہو، چاہے یورپ ہو یا امریکہ ہو یا پاکستان ہو یا ہند ہو یا بنگلہ دیش ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو. مطلب سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر آپ کس ماحول کو پسند کر رہے ہیں. وہاں پر مسجد بھی ہے، وہاں پر بار بھی بنا ہوا ہے. آپ کی کار اسٹارٹ ہو کر مسجد طرف جا رہی ہے کہ شراب کھانے کی طرف جا رہی ہے؟ وہاں کیسینو بنا ہوا ہے، وہ جو میوزیکل کیا ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہے، جوئے کھانے بنے ہوئے ہیں، یہ سب بنا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک آدمی یہاں سے اڑتا ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں، اللہ اللہ. ایک شخص اڑتا ہے کہ میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں کہ وہاں پر بہت بڑا کیسینو بنا ہوا ہے، جوا کھانا بنا، میں وہاں جوا کھیلنے جا رہا ہوں. میں کیوں ملک کا نام لوں؟ وہ ملک جس کا نام نہیں لینا چاہتا، دنیا کے نقشے پر آج بھی ہے، وہ ملک بنا ہی جوئے کے لیے. دنیا کا سب سے بڑا جوا اس ملک میں کھیلا جاتا ہے، اور لوگ صرف اس ملک کے اندر کیسینو میں جوا کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. وہ ملک کی وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جوئے کے بیس کے اوپر. میں نام نہیں لوں گا آپ کو. تو یہ مطلب کہ ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سلسلے میں جب یہ اختتام کی طرف جائے گا، آج ہم سب مل کر حاضرین ناظرین اس سال 1435 سن ہجری کے اختتامی لمحات میں کہ اب سال ختم ہو جائے گا، ہم انشاءاللہ آج ہم باقاعدہ اللہ کی حضور دعا کریں گے، مناجات کریں گے. ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے گناہوں سے اجتماعی طور پر توبہ کریں گے. اس لمحے تک بھی زندہ رہے یا نہ رہے پتہ نہیں ہے، ابھی سے توبہ کر لیجئے. توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
ہم کو عبدالحبیب بھائی نے لائیو کال پر جوائن کیا ہے. ماشاءاللہ. اہلاً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل. الحمدللہ. کافی دیر سے میں سلسلہ دیکھ رہا تھا اور ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. کئی جہتوں سے آپ تربیت فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پر بھی بات ہوئی اور اس سے پہلے خاص طور پہ آپ نے بہت چند لمحات میں بہت زیادہ نیکیاں کمانے کا جو طریقہ بتایا تو واقعی ہمارے لیے کمپیریزن کرنا بڑا آسان ہے کہ آدھا گھنٹہ انٹرنیٹ پر گزار کر، ٹیلی فون پر گزار کر، کسی دوستوں کی محفل میں گزار کر میں کیا کما لوں گا، اور آدھا گھنٹہ جس طرح آپ نے بتایا کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر کے پڑھ کے میں کیا کما لوں گا. اسی طرح چند منٹ میں درود پاک پڑھ کے میں کیا کما لوں گا، اور وہی چند منٹ فضول کاموں میں صرف کر کے میں کیا کچھ گوا دوں گا. تو آج تو دنیا میں ایک بڑا پیارا جملہ ہمارے لیے بھی پیارا ہی ہے کہ ٹائم از منی. قیمت جو ہے وہ آج وقت کی ہے. تو واقعی ٹائم از منی ہے. ہم اسی ٹائم سے جنت بنا سکتے ہیں، اسی ٹائم سے آخرت بنا سکتے ہیں، اسی ٹائم کے اچھے استعمال سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. بہت تھوڑے سانسیں رہ گئی ہیں اور واقعی یہ بدری چینل کا ایک بڑا پیارا انداز ہے کہ ہمیں کسی بھی موقع پر یاد دلایا جاتا ہے. ابھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ سال کا اختتام ہے، ہم سب کو آپ کا ٹاپک بھی آج خود احتسابی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. میں بھی سوچوں، مدری چینل کے ناظرین بھی سوچیں. سال تو چلا گیا، یہ سال ہمیں اپنے رب سے قریب کر گیا یا دور کر گیا؟ اب جو نیا سال آ رہا ہے کیا یہ بھی ایسے ہی گزارنا ہے یا آنے والا سال ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے؟ تو ماشاءاللہ نگران شورا بڑے پیارے مدنی پھول ناظرین کو عطا فرما رہے ہیں. تو میں نے کہا حاضری لگا لوں، اور بچا تو کچھ نہیں ہے ایسا بولنے کے لیے. ماشاءاللہ میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ہر تھوڑی دیر بعد موضوع چینج ہو رہا ہے. بچا تو یہ تھا کہ یہاں تکیہ فارغ تھا، آپ کا انتظار تھا، پتا تھا کہ میں آپ کو کم سن پا رہا ہوں. کیا فرما رہے ہیں صاحب؟ میں تھا کہ بچہ تو خیر وہ اپنی جگہ پر تکیہ بچا ہوا ہے. ہاں تکیہ ہمارے منچ کے اوپر جو مطلب جس کو جہاں آپ نے مطلب جلوہ فرما ہونا تھا، پھر مجھے بتایا گیا کہ آپ ٹیلی فون پر آ گئے. میں کہا ٹھیک ہے. مجھے وہ اصل میں مدنی چینل والوں نے یہی کہا کہ تکیے کی جگہ خالی ہے، تو میں نے کہا چلیں فون پہ حاضری دے لوں اور سدا خانوں میں حصہ لکھا لوں. لیکن واقعی ماشاءاللہ مدینہ سلسلہ، مجھے امید ہے مدنی چینل کے ناظرین ضرور آج بہت کچھ سیکھا ہوگا. لیکن یہ ضرور کرنا چاہیے ایسا. آج کل جو آپ کو بھی اندازہ ہے کہ پلاننگ کے حوالے سے بہت سارے سیمینارز ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ٹائم مینجمنٹ پلان پر بات کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے غور کرنا چاہیے. اسلامی سال آ رہا ہے اور ماشاءاللہ اسلامی سال آتے ہی مدنی چینل پر تو ویسے ہی باہر ہیں، ہم امیر رسولت کے مدنی مذاکرے شروع ہو رہے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو اپنا اسلامی سال مدنی چینل کے ساتھ بھرپور انداز میں شروع کر لیں، مدنی مذاکروں کے ساتھ شروع کر لیں. محرم کے روزوں کے فضائل، سبحان اللہ، نیا سال محرم کے روزوں کے ساتھ شروع کر لیں. تو ایک بالکل چینج لائی جا سکتی ہے لائف میں، جو منہ توڑا جائے اور نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا جائے. بھائی داڑھی بڑھا لی جائے، قدم بھی بڑھائیں، داڑھی بھی بڑھائیں. جی ہے سر. تو چینج کیا لانا ہے؟ پونی کھولو، زلفیں رکھ لو. اسلامی بہنوں میں بھی چینج آنا چاہیے سب. نہیں اسلامی بھائیوں کے لیے پونی کھولو، زلفیں رکھ لو، شانوں سے نیچے نہ جائیں. وہ بنائی انہوں نے زلفیں جیسے لمبے لمبے بال، ربڑ بینڈ لگا دیے انہوں نے، پونی بنا دی. تو پونی کھول کے زلفیں رکھ لیں، داڑھی پوری بڑھا دیجئے، ایک مٹھی رکھ لیجئے، اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ سر پر امامت سجا لیجئے. جی ہے صاحب. اور آج مدنی دعوت اسلامی نے آپشنز بھی کتنے دے دی. جس طرح بھی آپ نے آپشنز کی بات کی، اب ٹی وی دیکھنا ہے تو چینل دیکھ لیجئے. اگر نیٹ کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کیا کچھ موجود نہیں ہے. بھائی فیس بک پر ہم آ گئے یار. چلو ابھی کیا بولوں میں، فیس بک پر آ گئے. امیر علیہ سنت کا باقاعدہ فیس بک کا پیج بنا دیا، فیس بک الیاس قادری ضیائی، اس پر آ جائیے. اور تقریباً میں کہتا ہوں کہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ہم امیر علیہ سنت کے جو وہ ویڈیوز ہیں، کمنٹس ہیں، جو ان کے بندی گلدستے ہیں مختلف انداز سے، جو کہ عموماً چینل پر وہ بعد میں آتے ہیں یا نہیں آتے، ہم آپ کو فیس بک کے اوپر اپڈیٹ کر رہے ہیں. آخر ہم کیوں آئے فیس بک کے اوپر؟ اس کا تو ہم نام بھی نہیں لے رہے تھے. ہم کیوں آئے واٹس ایپ کے اوپر؟ ہم تو اس کا نام بھی نہیں لے رہے تھے. لیکن اب جب سب آئے ہوئے ہیں اور پھر وہی ٹی وی پر خرافات، مدری چینل کے ذریعے ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی. اب ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے جو خرافات ہو رہے ہیں. اب ہم جب فیس بک پر آئے تو ہم نے نام لیا اور ہم نے نام لے کر ایک اناؤنسمنٹ کی کہ برائے کرم اس سے اپنی فضول قسم کی ویڈیوز، اپنی تصاویر، اپنے وہ جو بعضوں نے شو بازی والی اور پوز ووز دے کر تصاویریں لگائے ہوئی ہیں، بہت فرق پڑا ہے، وہ ہٹائیے. تو لوگوں نے باقاعدہ سنا اور مانا.
یار آپ دیکھیے کہ اسکائپ پر لگی ہوئی جو اپنی تعارف کی فوٹو تھی وہ ہٹا دی, واٹس ایپ پر لگی ہوئی جو اپنے تعارف کی فوٹو تھی وہ ہٹا دی, فیس بک کے اوپر جو اپنی فوٹو تھی وہ ہٹا دی. بلکہ الحمدللہ پچھلے دنوں مجھے میسج آیا کہ ایک غیر مسلم ہماری فیس بک پر آ کر مسلمان ہو گیا. ایسا آپشنز کی بات چل رہی ہے, کئی لوگ سال کے شروع میں یا اینڈ آف دا ایئر اپنے نیکسٹ ایئر ویکیشن پلان کرتے ہیں, جو بیرون ملک میں اس وقت کیونکہ کافی لوگ سن رہے ہوں گے, جو چھٹیوں کو پلان کرتے ہیں, اپنے ٹریول کو پلان کرتے ہیں کہ میرے کو بھی پلان بنانا ہے, میرے کو بھی پلان بنا دو یار, میرے کو آتے سال مدینہ جانا ہے یار. جی ایسا تو اب حج پہ جانا ہے. عبدالحبیب بھائی یار آپ چلے جاتے ہو, کچھ ایسا کرو کہ باپا کے ساتھ اس سال حج کی حاضری ہو جائے. مرشد کے ساتھ بھی لے جائیں سب. ہاں نہیں یار آپ کا تو پلان ہی پلان ہے یار, ہمارے پاس ایسا کوئی پلان ہی نہیں ہے جو اس پلان پر عمل کروا دے یار. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا, انشاءاللہ ضرور آئے گا انشاءاللہ. اچھا یہ سب عرض یہ تھی کہ اب چھٹیاں پلان ہو رہی ہیں نا, ابھی بھی دسمبر آ رہے ہیں, یہ بھی زبردست پوری دنیا میں پلاننگ ہو رہی ہوگی کہ ان نیو ایئر کو, ان چھٹیوں کو کہاں گزارا جائے. اب آپ کو ٹریول کرنے کا شوق ہی ہے, جہاز میں بیٹھنا ہی ہے, گھر سے دور جانا ہی ہے, تو دعوت اسلامی نے اس کا بھی حل دے دیا. ہمارے مدنی قافلے ملک با ملک شہر با شہر سفر کرتے ہیں. لگے ہاں تو یہ بتاتا چلوں کہ نگران شورا انشاءاللہ نومبر کے اینڈ میں یو کے اور یورپ بھی جا رہے ہیں. تو اب ٹریول پلان کرنا ہی ہے تو کیوں نہ ٹریول بھی ہو اور وہ مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے, ٹریول بھی ہو اور اس میں مجھے سنتیں بھی سیکھنے کو مل جائیں, جو نمازیں آج تک نہ سیکھ سکا وہ ٹریول میں سیکھ جاؤں. تو ٹریول کے شوقین ہوتے ہیں سب لوگ, کہتے ہیں کام سے دور ہونا اچھا ہوتا ہے, صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, دماغ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. تو کچھ راستہ وہ بھی بتا دیں سب. انٹرٹینمنٹ جو وہ چل رہا تھا نا, نہیں یہ اب آپ نے دعوت دے ہی دی ہے تو چلو تیاری کرو بھی. نہیں صرف یہ نہیں, دعوت بھی, ورنہ اس کے علاوہ دنیا بھر میں قافلے سفر کرتے ہیں. overseas@dawat-islami.net پر ناظرین جو بھی ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ملک اور بیرون ملک قافلوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں, ہم سے رابطہ کریں. سفر بھی تو وہ کریں نا جو مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اگلے سال کی ساری ویکیشن ہم دعوت اسلامی کے نام اور اسلام کے نام اور سنتوں کو سیکھنے کے نام کر دیں. کم از کم حاجی عبدالحبیب صاحب مجھے مہینے میں 3 دن تو دعوت اسلامی کے نام دلا دو. ماشاءاللہ 27 دن ان کے نام, سبحان اللہ, 30 میں سے 3 روز میرے, 3 دنوں کو ہمارے نام کر دو. وہ بھی انہی کے صاحب جو آپ کو دیں گے, وہ اپنی آخرت کو دیں گے, اپنی جنت کو دیں گے انشاءاللہ. ہاں تو کچھ ایسا کرو یار, کم از کم 8, 9, 10 محرم ہی دے دو. سبحان اللہ, 8, 9, 10 محرم تو کاروبار بھی بند ہے, مطلب مارکیٹیں بھی گویا کہ تو میرا خیال ہے 8, 9 محرم تو کوئی نہیں رہنا چاہیے. مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. مدنی فیضان مدینہ میں آ جائیں, اگر آپ کو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا. اچھا اس میں آپ بیرون ملک کی مجلس بھی آپ کے پاس ہے حاجی عبدالحبیب جی, آپ کے توسط سے میں ایک دعوت دیتا ہوں اپنے ان دعوت اسلامی والوں کو. ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی جی, ان اسلامی بھائیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جو دعوت اسلامی والے ہیں, پراپر دعوت اسلامی والے ہی ہیں, مگر دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ جا ہی رہیں, آپ چائنا جاتے ہیں, آپ کو بعض اوقات رشیا جانا ہوتا ہے, آپ کو بعض اوقات کوئی یورپ کے ممالک میں کوئی ایگزیبیشن آپ اٹینڈ کرنے جاتے ہیں, بزنس ٹرپ پہ جاتے ہیں یا فیملی کے ساتھ جاتے ہیں. جو شریعت کے مطابق جا رہا ہے ہم اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کر سکتے, لیکن اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ سفر کر رہے ہیں, چاہے ٹرین کے ذریعے کر رہے ہیں یا جہاز کے ذریعے کر رہے ہیں, اب باب المدینہ سے پنجاب جا رہے ہیں, سردار آباد جا رہے ہیں, مرکز رولیا جا رہے ہیں, آپ پنجاب پاکستان کے کسی شہر سے اڑ کر ہند جا رہے ہیں, ہند سے اڑ کر آپ بنگلہ دیش جا رہے ہیں, بنگلہ دیش ہند سے پاکستان سے اڑ کر آپ یورپ جا رہے ہیں, یورپ والے امریکہ جا رہے ہیں, امریکہ والے پاکستان آ رہے ہیں. میں ان تمام دعوت اسلامی والوں سے مدنی التجا کرتا ہوں, برائے کرم ایک مرتبہ اپنے سفر کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے بیرون ملک کی مجلس سے ایک بار کانٹیکٹ کر لیجئے کہ میں 8 دن کے لیے, 4 دن کے لیے, 1 دن کے لیے, 12 گھنٹوں کے لیے یا 1 مہینے کے لیے فلاں ملک میں جا رہا ہوں. اگر مجھ سے کوئی کام ہو تو فرما دے, اگر میں دعوت اسلامی کے کسی کام آ جاؤں. ماشاءاللہ, اتنی ریکویسٹ ہے. اچھا جب انٹرنیشنل سفر سے پہلے 3 دن قافلہ کر کے نہ جائیں؟ نہیں مطلب یہ تو 41 دن کا مدنی قافلہ کورس کر کے جانا چاہیے, 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر کے سفر کرنا چاہیے, مسافر کی نماز کا طریقہ پڑھ کر سفر کرنا چاہیے. یعنی میرے ذاتی طور پر ہے کہ میں عموماً سفر میں ایک بار نیت ہوتی ہے, کوشش بھی ہے, کامیابی بھی نصیب ہوئی ہے کہ میں ایک مرتبہ مسافر کی نماز کا طریقہ پڑھ لوں. جب بھی پڑھیں گے فائدہ ہے, تو یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو
اگر آپ میرے تمام دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی یا جو بھی اس وقت عاشقان رسول ہیں، آپ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، دعوت اسلامی کو پسند کرتے ہیں، مدنی چینل کو پسند کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اس وقت چینل پر ہیں، اور ہم آپ سے اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہے، آپ کی اپنی قبر و آخرت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں آپ کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہاں اجتماع ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، یہ کر لیجیے گا، وہ کر لیجیے گا، اسلام سے ملاقات کر لیجیے گا، درس بیان یہ وہ، آپ کو سفر میں نیکی کمانے کا موقع دعوت اسلامی دے دے گی۔ ماشاءاللہ، آپ ہم سے رابطہ کر لیجیے، بس اتنی سی مدنی التجا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ جی عبداللبی بھائی، جزاک اللہ خیر صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ ذرا تکیے کا خیال رکھیے گا، ہم نے رکھا تھا اس کو۔ تکیہ بھائی جب میں آیا کروں جب لگایا کروں۔ ٹھیک ہے، یہ مہربانی آپ کی۔ ایسے تکیہ رکھا ہوا ہے نہیں؟ اللہ صلو علی الحبیب، یہ دیکھو کیمرے والے تکیہ بھی الگ سے دکھا رہے ہیں، کمال کیا آپ لوگوں نے بھی۔ آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی آہستہ یار، یہ اب تو بھائی تھوڑا زور سے بول رہے ہیں، ایسا کال سنا دیجیے۔ عظیم زمان بات کر رہا ہوں، متحدہ عرب امارت دبئی سے۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں سلام و دعا کے بعد عرض ہے کہ آج کا موضوع بہت ہی اہم اور مفید اصلاح امت کے لیے ہے، اور اس موضوع کو آج جو آپ نے فکر امیز بنایا ہے، آپ کو اور آپ کے مفکرین جو ہے موجود ہیں، سب کو بہت بہت مبارکباد۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، خود احتسابی انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، مگر وہ گناہوں کی کالک اور سیاہی کی وجہ سے اسے ڈھونڈ نہیں پاتا۔ ماشاءاللہ آپ اور بابا جان اور دعوت اسلامی کی فکر انگیز سوچ اس گندگی کو مٹانے کے لیے عمل جہاد میں ہے، اور یہ جہاد انشاءاللہ جاری رہے گا۔ لاکھوں سلام ہو آپ پر اور آپ کی سوچ پر اور دعوت اسلامی پر۔ مگر سوال یہ ہے حاجی صاحب کہ ایک عام آدمی جو کہ اس سوچ اور فکر دعوت سے بہت دور ہے، بہت ہی دور ہے، اور اپنے گناہوں بھری زندگی میں اس کا ایک ایک دن مزید گناہوں کی دلدل اور گمراہی میں گرتا چلا جا رہا ہے، اس عام آدمی کو ہم کیسے پہچان کرائیں کہ وہ اپنا احتساب کریں، اپنی وہ فکر کریں؟ اس عام آدمی کا انداز آغاز یعنی وہی سمجھتا ہے کہ آج میں اپنی دن کی ابتدا صبح بخیر سے کر رہا ہوں، دراصل وہ صبح بخیر نہیں بائی شرر سے کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج کل کا جو پڑھا لکھا سوسائٹی میں اٹھنے والا انسان جو کہ اپنے آپ کو بہت ماڈرن اور سوشلزم کا حامی کہتا ہے، وہی سوچتا ہے کہ اس کا صبح کا انداز کا احتساب زندگی کچھ اس طرح ہونا چاہیے، صبح 7 بجے اس کو اپنی ایک گھر کی ٹیبل پر دودھ پتی کی چائے ملے، اس دودھ پتی کی چائے کے ساتھ اس کو گناہوں بھرا، غیبتوں بھرا نیوز پیپر جو کہ اس کے ساتھ اس کی ٹیبل پر اس کی ابتدا کریں، اس اخبار میں غیبتیں، برائیاں اور احترام مسلم کا جو حال ہوتا ہے وہ حل شرم سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ ان بڑی بڑی سرخیوں سے، گناہوں کی باتوں سے ایک عام آدمی کو بہت ہی لطف اندوز کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی سمجھتا ہے کہ میں اپنی دن کی ابتدا ایک مسلمان کی برائی سے، غیبتوں سے کرتا ہوں تو یہ دل فریب صبح کا مزہ دیتی ہے، دراصل وہ گناہوں بھرا دن ہوتا ہے۔ کام کو جانے کی فکر میں کو ایک طویل سفر اپنے آفس جانے کے لیے کرنا پڑتا ہے، جو کہ وہ بس کا سہارا لیتا ہے۔ اس بس کے اندر وہ 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی ٹریفک ہونے کی وجہ سے وہ اپنا سفر اس ٹائم وہ 1 گھنٹہ اپنے کان کو ہیڈ فون میں لگا کر گناہوں اور کفریہ لفظوں سے مزین گانوں سے بہت ہی لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے دن کی ابتدا کرتا ہے۔ میرے بولنے کا آپ نے رکھا کیا ہے؟ بہت اچھا، اتنے پیارے پیارے مدنی پھول اور سبق آموز مدنی پھول آپ نے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو، ہم سب کو دیے، ہماری حوصلہ افزائی بھی کی اور ایک آئینہ دکھایا کہ ہمارا انداز کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری صبح بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہو اور ہماری شام اور رات بھی اللہ کے رضا کے مطابق ہو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے۔ بہت سی ایسی موبائل فون، جی انٹرنیٹ کا استعمال، ٹھیک ہے، سوشل ویب سائٹس کا استعمال، زیادہ بولنے کی عادت، اہم مصروفیت نہ ہونا، بیجا سونے کی عادت۔ بیجا سونے میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے الارم رکھا ہے
9 بجے اٹھنے کا، اور آپ نے اٹھنے میں آدھا پونا گھنٹہ وہ لگا دیا. یہ جو پونا گھنٹہ جو آپ نے ضائع کیا، نہ آپ سوئے نہ جاگیں، آپ نے وقت برباد کیا اپنا. اسی طرح ویڈیو گیمز جو مختلف انداز سے اب ہمارے یہاں پروان چل رہی ہیں، کھیل کود، اسپورٹس، فضول قسم کے اسپورٹس میں قوم پڑی ہوئی ہے. اور پھر یہ ٹی وی کی اسکرین جس نے گناہوں برے سلسلوں کے ذریعے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اس کو غور کیجئے. پھر ایک اور فیشن پرستی، اور اسلامی کیا مرد کیا عورت، کیا اسلامی بہنیں بولوں، کیا مرد کیا عورت، ان کے الگ الگ بیوٹی پارلر، ان کے الگ الگ میک اپس، اور ان کے الگ الگ تیاری کے انداز. ایک 1.5 2 3 گھنٹے تیار ہونے میں آپ لگا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے، یعنی اگر آپ کی رات کی ایک دعوت ہے تو آپ کے بچوں کی جیسے 10 بجے نکلنا تو 8 بجے تیاری شروع ہوئی ہے، اور 8 بجے تیاری شروع ہوئی تو پہلے 8 بجے بچوں کو تیار کیا، پھر بچوں کو تیار کرنے پر پھر خود کمرہ بنتے ہیں کہ اگر آپ تیار ہوتے ہیں یا کمرہ کھول کے تیار ہوئے، جس طرح بھی تیار ہو، 1.5 گھنٹہ آپ کو چاہیے. اتنے میں وہ آدمی بھی تیار ہو رہا ہے. پوری فیملی کو 3 گھنٹے تیار ہونے میں آپ نے لگا دیے. اور 3 گھنٹے تیار ہونے کے بعد جب آپ دعوت میں گئے تو کسی نے کہا یار کیا وہی پرانے کپڑے پہن کر آئے ہو، اتنا منہ ہو گیا بالکل وہ کیا کہتے ہیں وہ جیسے ایسا رہتا جیسے کہ 5 گھنٹے لگا کے تیار ہو گئے. نہیں، یہ جیسے زوردار ایک تازہ بھرکم بڑا تھا نا آدمی، وہ تربوز پھینک کے پھٹے دھار کر کے، اس کا کیا شکل لگی سامنے، ایسا مطلب کہ وہ آپ کو بول دے. تو یہ ایک الگ ہے. چلیں، یہ میں نے آپ کو ایسے خوش طبع کے طور پر عرض کر دیا کہ کوئی نہ بھی بولے، لیکن اب جو آپ بن کر گئے ہیں وہ اب غور کر لیجئے. آئینے میں 5 گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد بھی آپ آخری لمحوں تک بھی مطمئن نہیں ہوتے. اور اگر گاڑی میں اگر شور نے کہہ دیا ہے نا کہ آپ نے یہ نہیں پہنا تو گئے 6 گھنٹے، گئے 2 گھنٹے. بچوں کو وہی کپڑے پہنا دیے، ایک گیا 1 گھنٹہ اور، تو آپ کو بھی غصہ آئے گا تم نے تو وہی کپڑے پہنے. تو یہ جناب یہ پوری کی پوری فیملی کا جو ہے نا وہ کچومر بنا دیا آپ نے 5 گھنٹے کی تیاری کا. تو یہ ایک الگ ہے. لیکن آپ نے 4-5 گھنٹوں کا جو حال کیا وہ آپ کو پتا ہے. پھر آپ گاڑی میں بیٹھ کر گئے، وہاں گئے تو 1.5-2 گھنٹہ وہاں، 3 گھنٹے تیاری کے دیے، 2 گھنٹے دعوت میں انتظار کے دیے، 1 گھنٹہ آنے کا دیا، پھر بیٹھ کر 2 گھنٹے غیبتیں کی دعوتوں پر، یہ وہ اس کے اس کے کپڑوں پر، اس کے اوپر. یہ 7-8 گھنٹے آپ نے یوں گزار دیے. یا چلو سوتے کو سدھرنے کا ہے نہیں، نہ اپنے سدھر رہے ہیں نہ کسی کو سدھرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا اس کا کوئی حل نہیں نکالیں گے آپ؟ احتساب نہیں کریں گے آپ اپنے وقت کا؟ کیا یہ زندگی ہماری؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن کے لیے کہا گیا کہ ہم نے جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ عبادت والی زندگی گزارنے کا کون سا انداز ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اس آیت کریمہ کو پیش نظر رکھنے والے کا کیا زندگی کا انداز ایسا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. کیا وہ یہ زندگی گزارے گا جو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلب ہی نہیں، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. کیا وہ ایسی زندگی گزارے گا؟ جب قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اور زمین اس دن اگل دے گی اپنے راز، کہ زمین بیان کرے گی کہ مجھ پر کس نے نیکی کی کس نے بدی کی. اس قرآن پاک کے فرمان کو پڑھنے والا کیا اپنی زندگی کا انداز ایسا گزارے گا جیسا کہ ہم گناہوں بھرا انداز بیان کرتے چلے آ رہے اتنی دیر سے، غفلت بھرا انداز، گناہوں بھرا انداز، فضولیات میں مبتلا انداز؟ کیا یہ ہے وہ انداز؟ کیا یہ ہے وہ زندگی جس زندگی کا تصور ہمیں اسلام دے رہا ہے، ہمیں ہمارا دین دے رہا ہے، ہمیں ہمارا مذہب دے رہا ہے؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ پر عمل کا کیا تقاضا ہے کہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کا انداز ایسا تھا؟ کیا صحابیات ان سب کی زندگی کا انداز کیا ایسا تھا؟ کیا ہمارے ائمہ مجتہدین کیا اس طرح جیا کرتے تھے؟ کیا ہمارے مفسرین اس طرح جیا کرتے تھے؟ کیا اولیاء کاملین اس طرح جیا کرتے تھے؟ جنہوں نے اپنی زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دیے، کیا وہ اس طرح جیتے تھے؟
کیا اس طرح مطلب کہ ایک ایک گھنٹہ جوتا پہننے میں، جوتا پالش کرنے میں، موزہ پہننے میں اور کپڑے پہننے میں ان کو گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے لگتے تھے؟ کیا وہ اس لیے ہیں کہ وہ مطلب کہ باتھ روم میں جائیں تو 2 گھنٹے سے پہلے باتھ روم سے باہر نہ آئے، اور اتنا بڑا بڑا ٹب بنا کر رکھے، 10 قسم کے شاور آ رہے ہو، 10 قسم کی ہوائیں چل رہی ہوں اور دھواں نکل رہا ہو، تو ٹی وی کا اسکرین لگا ہوا ہو اور آپ مطلب لیٹے ہوئے دیکھیں؟ جائز اور ناجائز پر میں کلام نہیں کر رہا، حرام اور حلال پر کلام نہیں کر رہا، میں تو آپ کی زندگی کی اہمیت آپ کو دلا رہا ہوں کہ آپ کی یہ انمول سی زندگی جو 2 گھنٹے میں کوئی 10,000 دفعہ اللہ کا ذکر کر چکتی اور 10,000 جنت میں درخت لگا چکی ہوتی، آپ کی وہ زندگی باتھ روم کے ٹب کے اندر گزر رہی ہے پانی کا مزہ لیتے ہوئے۔ آپ اس پر تصور کیجئے کہ پانی کے ٹب کے اندر بلبلوں کے مزے لے رہے ہیں، آپ طرح طرح کے جیل ڈال رہے ہیں، آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر مطلب بھول گئے کہ مجھے باہر بھی نکلنا ہے۔ آپ نے اتنے بڑے بڑے وہ جو کچھ آپ نے اپنی لگژری زندگی کا انداز بنا کر رکھا ہوا ہے، جس نے بھی بنا کر رکھا ہوا ہے، وہ سارے غور کریں کہ کیا یہ زندگی ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ دے رہی ہے۔ آپ کا بیوٹی پارلر میں جا کر گھنٹوں بیٹھنا آپ کو کیا فائدہ دے رہا ہے؟ کب تک دے دے گا فائدہ؟ چلے کب تک فائدہ دے دے گا؟ آخر زندگی کا ایک دن یہ سورج ڈھلنے کو آئے گا، اس وقت کی ندامت کیا کام آئے گی؟ اللہ ہم سب کو سچی گناہوں پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غفلت بھری زندگی سے بیدار ہونا نصیب فرمائے۔ یہ چند آپ کے سامنے میں نے پہلو رکھے ہیں، اس پر غور کیجئے۔ یعنی فارم ہاؤس پر آپ چلے جاتے ہیں، کیا یہ زندگی فارم ہاؤس پر وقت برباد کر دینے کے لیے؟ وقت برباد کرتے ایک تعداد، مطلب کوئی ایک میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں۔ آپ کے والد گرامی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ یہ سوچ کہاں سے آئے گی؟ میرے اعلیٰ حضرت لکھیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ یہ ادا کہاں سے آئے گی؟ آپ ذرا غور کیجئے، زندگی کا، اسلامی زندگی کا، ایک مدنی زندگی کا جو تصور ہمارا دین، ہمارا اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کردار دے رہا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کردار دے رہا ہے۔ ایک کربلا والوں سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، یہ قربانیاں جو انہوں نے دی، ان قربانیوں کو سامنے رکھو، پھر اپنی شادیاں دیکھو، اپنا ناچنا دیکھو، اپنا گانا دیکھو، اپنی بے پردے کیا دیکھو۔ اے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والیوں، اے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والیوں، اے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، اے کربلا کے شہداء سے محبت کرنے والوں، ایک خلفائے راشدین سے محبت کرنے والوں۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، انہوں نے اپنے بال بچے قربان کیے، نانا کے دین کو بچایا، اسلام کا پرچم بلند کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے شروع کا پوچھا کہ آپ کی تمنا کیا تھی، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس وقت اپنی تمنا کا ایک اظہار کیا تھا۔ اظہار کیا تھا کہ میرے پاس اتنی ساری اونٹنیاں ہوں، اتنے سارے یہ ہوں، اتنے سارے وہ ہوں، میں ان کا دودھ پیوں، ان کی اون بناؤں، ان کے خیمے لگاؤں، اور بڑی مطلب کہ اس طرح کی ایک جس کو کہتے ہیں نا مزے والی موج والی زندگی گزاروں۔ یہ آپ کی تمنا تھی۔ خلافت کے بعد پوچھا گیا اب آپ کی زندگی کی تمنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کی تمنا یہ ہے کہ دنیا کا چپا چپا ایسا نہ رہ جائے جس پر میں اپنے دین کا پرچم نہ گاڑ دوں، اللہ کے دین کا جھنڈا نہ گاڑ دوں، اسلام اور دین کا پیغام۔ یہ تمنا فاروقی ہے خلافت پر آنے کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا آپ کی میری یہ تمنا ہے؟ نہیں ہے۔ کیا یہ زندگی ہماری؟ خود احتسابی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ قربانیاں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت،
میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریمی شہادت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راہ خدا عز و جل میں اس قدر تکلیفیں اٹھانا، آل یاسر کی تکلیفوں کو یاد کیجئے، دیگر صحابہ کرام کی تکلیفوں کو یاد کیجئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفوں کو یاد کیجئے، پھر طائف کے میدان میں جس نور مجسم نے پتھر کھائے اس نور مجسم کی ان تکلیفوں کو یاد کیجئے کہ کس قدر گھیر کر آپ کو پتھر مارے گئے، ان تکلیفوں کو یاد کیجئے۔ پھر کربلا کے میدان میں 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے میں لگے ہوئے تیر کو یاد کیجئے، جمعہ کے روز تپتی دھوپ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے گلے کو یاد کرو، پھر سوچو کہ کیا تمہارا یہ شادی بیاہ میں ناچنا کودنا، یہ بے حیائیاں کرنا، یہ آدھے ننگے کپڑے پہننا، یہ آدھے کپڑے پہننا، یہ بچوں کے ساتھ اور یہ ساری غیر اسلامی تربیتوں کا ہونا، یہ ٹی وی کے ذریعے ڈرامے والے، فلموں والے، یہ سارے غور کریں، کیا یہ زندگی، یہ ہمارا انداز زندگی ایک طرف دیکھیے اور ان کی قربانیوں کو ایک طرف دیکھیے، کیا یہ قربانی اس لیے تھی کہ ہم یہ بے حیائیوں کے ریکارڈ قائم کریں گے؟ یہ کیا بے حیائی اس لیے تھی کہ آج یہ میرے پاس اس سال کی رپورٹ ہے، پچھلے سال کی، کہ تمباکو نوشی سے مرنے والے 1,57,000، کینسر، یہ اپنے کیا کہتے ہیں حادثہ سے مرنے والے، شراب پی کر مرنے والوں کی تعداد 44,000، اور یہ تو بہت کچھ ہے، لیکن میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو بالکل ہماری جو کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، فائرنگ، گولیاں مار کر قتل ہونے والوں کی تعداد 5,000 سے زیادہ، ذرا غور کیجئے، گھریلو تشدد سے مرنے والوں کی تعداد 655، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، نشے میں ڈرائیونگ سے مرنے والوں کی تعداد 15,000 سے زیادہ، شراب پینے والوں کی تعداد، منشیات پر عمل کرنے والوں کی تعداد، پتہ نہیں کیسی کی تعداد، بدکاریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جوئے کی تعداد بڑھ رہی ہے، سب کچھ بڑھ رہا ہے۔ ان قربانیوں کو یاد کریں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے اور اپنی زندگی کی اس وقت کی صورتحال کو دیکھیے، کمپیریٹیو تقابل پلیز آپ کیجیے، اپنے گھر کو دیکھیے، اپنے بچوں کو دیکھیے، اپنے وجود کو دیکھیے، ہمارے وجود سے کتنا دین اور ہمارا اسلام نظر آ رہا ہے۔ ہر شخص اپنا وجود آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ سکتا ہے۔ ایک نظر گھر بیٹھے ہوئے اپنے بیوی بچوں پر نظر کیجیے، اپنے گھر والوں پر نظر کیجیے، اپنے گھر کی صبح و شام پر نظر کیجیے، کیا عاشقان رسول کے گھر میں اس طرح کا انداز ہوا کرتا ہے؟ کیا فجر میں سب سوئے ہوئے رہیں گے؟ کیا ظہر کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے؟ کیا عصر کی نماز بھی قضا کر دیں گے؟ مغرب عشاء کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آج مسلمان کو پوچھو کہ عصر کا وقت کتنے بجے شروع کتنے بجے ختم ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ غروب آفتاب کتنے بجے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ اس کو پتہ نہیں ہوتی۔ حج اس کو، ایسے کئی آپ کو ملیں گے جن پر حج فرض ہے مگر ان کو حج فرض کا پتہ نہیں ہوتا۔ پتہ ہے تو حج فرض کرنا نہیں ہوتا۔ آپ خود سوچئے، بیوی بچوں کو لے کر تفریح کرنے کے لیے آپ نے سال بھر کا پروگرام بنایا ہوگا، وہاں پر جائیں گے تو کیا آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ میں اب خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو بد نگاہی سے بچاؤں گا، گناہوں سے بچاؤں گا، بے پردگی سے بچاؤں گا، گانوں سے بچاؤں گا، فلموں سے بچاؤں گا، برائی سے بچاؤں گا، بے حیائی سے بچاؤں گا، بد اخلاقی سے بچاؤں گا؟ کیا آپ نے اسی کو پلاننگ کی ہے؟ آپ نے سارے فیئر چیک کر لیا، کلائمیٹ چیک کر لیا، ایئر لائن چیک کر لی، کنٹریز چیک کر لی، وہاں کا ماحول چیک کر لیا، وہاں کی ایکٹیویٹیز چیک کر لی؟ کیا یہ چیک کیا کہ گناہ سے بچ کر سفر کر سکوں گا، اللہ اس کی نافرمانی سے بچ کر سفر کر سکوں گا؟ مینٹلٹی نہیں ہے ہماری۔ سو پلیز، بولنے کو بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن غور کیجئے اور اپنا احتساب کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھ کر توبہ کر لیجئے، سچی توبہ کر لیں، پکی توبہ کر لیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا فضل والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ وہ ایک بار کی سچی توبہ اس کے اس وقت تک کے سارے گناہوں کو بخش دیتی ہے۔ ایک بار کی سچی توبہ نہ صرف بخشتی ہے بلکہ اس کے گناہ کے گواہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ کے نشانات ختم مٹا دیے جاتے ہیں، گواہیں بھلا دی جاتی ہیں، ثبوت ختم کر دیے جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ ایک سچی توبہ، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم، افسوس و ندامت، ایک بار لے آئیے اور اپنے رب کے حضور گر گرا کر توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھیں۔ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، ہم دعا کر لیتے ہیں، ہم ندامت پا لیتے ہیں
اس رب کی رحمت ہی کا صدقہ ہوگا، ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہم سچی توبہ کر لیں، اس کی بارگاہ میں کچھ آنسو بہا لیں، اس ندامت پا لیں، کیونکہ ندامت توبہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ندامت توبہ ہے نا، تو ندامت توبہ کیوں نہ ہو کہ ندامت ملتی بھی تو اللہ کی رحمت سے ہے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ندامت بھی نہیں ملتی۔ افسوس، گلٹی فیل کرے، شرمندہ ہو کہ ایک طرف مجھ پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، میری آنکھ سلامت، میرا کان سلامت، میری زبان سلامت، میری عزت سلامت، میری آبرو سلامت، میرے ہاتھ سلامت، میرے پاؤں سلامت، میرا ہاضمہ سلامت، میری عقل سلامت۔ پڑھے لکھے مالدار قسم کے لوگ پاگل خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک نعمت چلی گئی، عقل، وہ پاگل ہو گیا، نہ ماں پوچھتی ہے، نہ باپ پوچھتا ہے، نہ بیٹا پوچھتا ہے، نہ خاندان پوچھتا ہے، کچھ بھی نہیں، پاگل خانے میں چلے گئے۔ کیا چلی گئی؟ عقل، آنکھ کا نور، سننے کی طاقت، بولنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت۔ ٹھنڈی ہو تو گرم پانی مل جاتا ہے نہانے کے لیے، گرمی ہو تو ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے نہانے کے لیے، پیاس لگے تو پانی مل جاتا ہے، بھوک لگے تو کھانا مل جاتا ہے، گناہ کرتے تو چھپا دیا جاتا ہے، ڈکلیئر نہیں ہوتا ہمارا گناہ، ہمیں توبہ کی توفیق بھی مل رہی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بندہ، اور نافرمانی کر کے فارغ ہوتا ہے تو اگلے لمحے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی دے رہا ہوتا ہے۔ اس رب کی عزت کی قسم، وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا فضل والا ہے، بڑا کرم والا ہے، مگر اس کی اس کریمی اور اس کی رحیمی ہمیں اس بات پر ابھارتی نہیں ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف اور وہ توبہ کریں؟ یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ مہنگائی، یہ دہشت، یہ قتل و غارت گری، یہ خون ریزی، یہ طوفان بدتمیزی، یہ بے حیائیاں، یہ خوف و دہشت اور طرح طرح کے فتنے فساد، یہ لوٹ مار، یہ تباہیاں، آپ کے عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی جا رہی ہیں، چوڑیاں اتار کے لے جا رہے ہیں، اگر کوئی مر جائے، کوئی حادثے کا شکار ہو جائے، لاشیں پڑی ہوئی، ہاتھ کاٹ کر چوریوں سمیت لے کر چلے جاتے ہیں، اگر کوئی زلزلے آ جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے تو وہ بے گھر ہو گئے اور پیچھے چور ڈکیت آ کر ان کے گھروں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل آپ کی محفوظ نہیں، کار آپ کی محفوظ نہیں، گھر آپ کا محفوظ نہیں، ایک دروازہ لوہے کا، نیچے دوسرا دروازہ لوہے کا، پھر تیسرا دروازہ لوہے کا، چوکیدار کا پتہ چلا چوکیداری کھٹ گیا اور سب کچھ لوٹ کے چلا گیا۔ آپ بتائیے ہم محفوظ کہاں ہیں؟ نہ خشکی میں محفوظ پا رہے ہیں خود کو، نہ تری میں محفوظ پا رہے ہیں خود کو، نہ ہواؤں میں محفوظ پا رہے ہیں خود کو۔ ہر طرف سے ہم لوگ پریشانی کا شکار ہیں، دشمن ہم پر غلبہ پا رہا ہے، مسلمان مغلوب ہوتا جا رہا ہے، کفار غالب آتے چلے جا رہے ہیں، ہم بے حیائی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، وہ بے حیائی کی طرف دگا کر ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم سوچ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایک طاقت ہے، رب کی طاقت، رب کی قوت جو ہمیں پریشانی سے نکال سکتی ہے، اور اس رب کی رحمت کو پانے کے لیے مسلمانوں کو سچی توبہ کرنی پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی اس رب کے حضور۔ جس زمین کو اس بندوں نے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اس زمین کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھر دو، ریاضت سے بھر دو، گناہوں بری تفریقائیں ویران کر کر ہم مساجد کو آباد کریں۔ مجھے ایک ویڈیو کلپ ملا ہند کا، جہاں پر 50-60 مکان یا کچھ مکان مسلمانوں کے تھے، 2 مسجدیں تھیں، دونوں مسجدیں ویران، ایک نمازی نہیں ہے مسجد کے اندر، جبکہ مسلمان وہاں رہ رہے، مسجد مسلمانوں نے بنائی، لیکن مسجد آباد نہیں ہے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، کیونکہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی نا، برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج ہم دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو آئیے اے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کی رحمت کی بھیک مانگے۔ 100 قتل کیا ہوا بندہ توبہ کرتا ہے
توبہ کر کے نیکوں کی طرف چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. توبہ کریں، بری صحبت چھوڑیں، اچھی صحبت اختیار کریں، علم دین حاصل کریں. یہ 4 مدنی پھول عرض کر رہا ہوں. توبہ، سچی توبہ، بری صحبت چھوڑ دیجئے، اچھی صحبت اختیار کیجئے اور مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے. ابھی دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالیں بھی لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. آپ فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب گو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، نبی کا صدقہ صدا